السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو روزے کی فضیلت پر تقریباً 20 احادیث مبارکہ سناؤں گا۔ ان احادیث مبارکہ کو سن کے آپ کو پتہ چلے گا کہ روزے دار کی اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہوتی ہے، روزے دار کو قیامت کے دن کیا پروٹوکول ملے گا، اور روزہ رکھنے کے کیا کیا فوائد ہیں جو احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں روزے کی فضیلت کے حوالے سے کہ روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں اس کے متعلق ہے تم اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو کیونکہ اس کی مثل کوئی عبادت نہیں ہے۔ یعنی کچھ بھی ہو، چاہے وہ نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی عبادت روزے کی مثل نہیں ہے۔ آگے اس کی وجہ آئے گی کہ کیوں اس کی مثل کوئی عبادت نہیں ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کی کیا اہمیت ہے۔ تو دیکھیں، جب انسان روزہ رکھتا ہے نا تو اس کے منہ سے بھوک پیاس کی وجہ سے ایک بدبو سی نکلتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو یہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ روزہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ دوسرا، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کی طرف یہ وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں جو ایک دن میری رضا کے لیے روزہ رکھے گا میں اسے ضرور اجر عظیم دوں گا اور اس کے جسم کو صحت دوں گا۔ یہ صرف ایک دن پر ہے کہ اجر عظیم، جس کو اللہ تعالیٰ عظیم کہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو اس وجہ سے روزے کو معمولی نہیں سمجھیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اس کی اللہ کے نزدیک اہمیت کیا ہے، دوسری حدیث سے بھی پتہ چلے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 سے 700 گنا تک ہوتا ہے، مگر روزہ اللہ کے لیے اور اس کی جزا اللہ اپنی شان کے لائق دے گا۔ یعنی ویسے فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ بھائی 10 نیکیاں لکھو، 700 گنا تک لکھ دو، لیکن روزے کا وہ نہیں لکھ پاتے، وہ اللہ ہی اس کی جزا دے گا کتنی دینی ہے، اور جب اللہ دے گا تو اپنی شان کے لائق دے گا۔ اچھا، اب کیوں روزہ اللہ کے لیے ہے؟ تو اگلی حدیث ہے شعب الایمان میں، اس میں یہ ہے کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ روزے کی اہمیت اگلی حدیث سے بھی آپ کو پتہ چلے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر رات افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ ہر رات عمل ہوتا ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے۔ تو روزے دار کی اتنی اہمیت ہے کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو بخشتا ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ جب افطاری کے وقت بخشتا ہے تو انہی کو بخشتا ہوگا جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ روزے دار کو قیامت کے دن کیا پروٹوکول ملے گا۔ تو یاد رکھیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ مختص کر دیا ہے، اس سے صرف روزے دار جا سکتے ہیں، اس سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ اس دروازے کا نام ہے ریان، اور جو اس دروازے سے جائے گا نا اس کو جنت میں داخلے کے ساتھ ہی ایک مشروب پلایا جائے گا۔ جب وہ اس سے پیے گا تو پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ کیوں پلایا جائے گا؟ کہ اس نے دنیا میں پیاس برداشت کی ہے، بھوک برداشت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ایسا مشروب پلائیں گے، اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اب بات کرتے ہیں روزے کے فوائد کیا ہیں۔ تو دیکھیں، روزہ رکھ کرنا، عبادت کرنا بڑی آسان ہوتی ہے۔ اب حدیث سنیں۔ حدیث یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اور عبادت کا دروازہ جو ہے روزہ ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ کے عبادت کی راہ پر چلیں گے تو چلنا بڑا آسان ہوگا۔ اچھا، دوسرا، روزہ جو ہے یہ شہوتوں کو ختم کرنے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے گزارش کی تھی، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم خسی ہو جائیں تاکہ ہمیں شہوت تنگ نہ کرے، تو حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ دوسری حدیث جو ہے اس میں آیا ہے کہ میری امت کو خسی کرنے والی 2 چیزیں، ایک روزہ اور ایک قیام اللیل۔ یعنی کوئی تہجد پڑھے گا اور روزے رکھے گا تو اس کی شہوتیں ٹوٹ جائیں گی، اس کو بےہودہ خیال نہیں آئیں گے، اس کا میلان گندگی کی طرف نہیں رہے گا۔ اور روزہ رکھنے کا فائدہ یہ بھی ہے، اگلی حدیث سنیں، کہ جو ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں ہے روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے اور اس کی خاموشی بھی تسبیح ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ روزے دار کو افطاری کے وقت ایک مقبول دعا عطا کی جاتی ہے جو رد نہیں ہوتی۔ ایک پھر دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ کیسے قبول کی جاتی ہے۔ یعنی کبھی تو جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ دنیا میں عطا کر دیا جاتا ہے، اور کبھی جو اس نے مانگا ہوتا ہے اس کے برابر ثواب اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، روزے دار نا بڑی مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد والے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہوتے، تو اس شخص کے لیے کتنا ثواب ہے کہ جس کے ارد گرد کے لوگ روزہ نہ رکھتے ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے روزے دار کے سامنے جب کھایا جا رہا ہوتا ہے نا اور یہ صبر کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مسلسل دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے ہیں،
اور اس کا روزے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ قیامت میں بھی شفاعت کرے گا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن روزہ شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے روکا رکھا تھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی شفاعت، اس کی سفارش قبول کی جائے گی. اچھا، حدیث شریف میں ایک اور روزے کا فائدہ یہ آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ قلعہ ہے، اور پھر تیسری حدیث میں ہے کہ یہ جہنم سے بچانے کا قلعہ ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تک روزہ دار اس ڈھال کو پھاڑ نہیں دیتا تب تک یہ اس سے قلعے اور ڈھال والا کام کرتا ہے. یعنی جب پرانے زمانے میں تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی تو جس کے پاس ڈھال ہوتی تھی اس پر تلوار کا وار نہیں ہوتا تھا، اور جو قلعے میں ہوتا تھا اس کو دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. تو جب تک ہم گناہوں کے ذریعے اپنا ڈھال ہے اس کو پھاڑیں گے نہیں اور اپنے قلعے میں شگاف نہیں ڈالیں گے تو شیطان کے وار ہم پر اثر نہیں کر سکیں گے. تو یہ تھی روزے کی فضیلت اور اس کے کچھ فوائد. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.